الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 16 نومبر 1984 کو یہاں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جیکب آباد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم اور آپ جمع ہیں. اگرچہ اللہ نے تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مجھے جانے کی توفیق بخشی، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جیکب آباد میں آج میری پہلی حاضری. اس کے لیے میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو اس ملاقات کا سبب بنے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کے حضور بصمیم قلب ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان و یقین کی بنیاد پر یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. گزشتہ رات اس وقت میں ملتان تھا
اور 12 بجے سے کچھ دیر پہلے وہاں میرا بیان ختم ہوا تو سیدھے ہم ریلوے اسٹیشن پر آ گئے، اور ریلوے اسٹیشن پر آنے کے بعد ایک ریل میں سوار ہو کر سکھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج دن کو یہاں سکھر میں مولانا یائی بخش صاحب کے ہاں جمعہ کے اجتماع میں شرکت کی، اور وہاں سے جاکب آ گئے۔ آرام نہ مل سکا۔ کتاب اللہ سے میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حصہ تلاوت کیا، اس میں حق تعالی نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے لیے جانے والے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے، جو اس عالم آب و گل کی تخلیق سے قبل اللہ نے لیا۔ تین عالم ہیں، عالم ارواح جس سے انسان آیا ہے، عالم دنیا یہ دنیاوی زندگی کا محدود مرحلہ، اور پھر عالم برزخ جسے آپ عالم جاودانی کہتے ہیں۔ قرآنی اطلاع کے مطابق اللہ نے عالم دنیا کو تخلیق فرمانے سے قبل عالم ارواح میں اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے تھے۔ دو مرتبہ انسانی ارواح کا اجتماع بلایا حق تعالی نے، ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے سلسلہ میں لیا، اور دوسرا وعدہ حق تعالی نے اپنے محبوب کی رسالت کے سلسلہ میں لیا۔ عہد ربوبیت کی کارروائی قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ سبحان ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اور جب تیرے پروردگار نے وعدہ لیا اولاد آدم سے من بنی آدم، یہاں فکر و نظر کی تخصیص نہیں، یہاں علاقائی، لسانی، قومی، جغرافیائی یا رنگ و نسل کے امتیازات کی تخصیص نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی روحیں حق تعالی نے اپنی قدرت کامنہ سے جمع فرمائیں،
اور اس عظیم روحانی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم میں تمہارے سروں پہ انسانی شرافت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنا دینے والا ہوں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا اور پھر اسے مسخر کر دوں گا تمہارے لیے وہ زمین کہ جس میں فولاد جیسی ثقیل چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت کچھ دنوں بعد فولاد کو بھی خاک بنا دیتی ہے مٹی میں ملا دیتی ہے لیکن جب اسی زمین میں تم دانہ دفن کرو گے تو وہ اسے خاک بنانے کے بجائے گلزار بنا دے گی اور تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے تمہاری امانت واپس کر دے گی آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن آباد کر دوں گا کواکب کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے چاند کو لمحانیت عطا کروں گا تمہارے لیے راتوں کو اندھیرا دوں گا تمہارے لیے صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے گلشن مہکیں گے سبزے لہکیں گے انادل چہکیں گے تمہارے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ہم نے جانور پیدا کیے تمہارے لیے کچھ وہ ہیں کہ جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جنہیں تم زیب و زینت کے لیے پالتے ہو کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم یہ میرا لطف و کرم ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی ہم نے تو انہیں بے زبان پیدا کر دیا
تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اے انسان کبھی غور کیا تو نے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کا فضلہ بدبودار، اس کے خون میں، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچئے وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، کہیں میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ ہاں جیکب آباد کے دوستو، صحیح جواب ہے اللہ ہی۔ تو جب احسان اسی کا ہے پھر تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ چاہے یکم تاریخ کو ہو، چاہے 2 تاریخ کو ہو، یا 3 تاریخ، 4، 5، 6 تاریخ کو ہو، 7ویں کو ہو، 8ویں کو ہو، 9ویں کو ہو، 10ویں کو ہو یا 11ویں، جب بھی تقسیم ہونا چاہیے کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ کہ کرم اسی کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم اپنے اندر، اپنے وجود میں غور کرو تو ایک کائنات خود تمہارے وجود میں آباد ہے۔ ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی، آنکھوں کو قوت بینائی بخشی، زبان عطا کی، اسے قوت گویائی بخشی، ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت، پاؤں کو چلنے کی قوت، دماغ کو سوچنے کی قوت، کانوں کو سننے کی قوت، اور یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہارے لیے عبرت کے مناظر بھی تمہیں دکھا دیے، تمہیں آنکھوں کی بینائی دے کر تمہارے معاشرے میں کچھ اندھے اور نابینا لوگ بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔
تمہیں زبان عطا کر کے کچھ بے زبان لوگ بھی گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے ننگڑے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کے تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں عقل و خرد کی بلندیاں عطا کر کے کچھ فاتح العقل بھی پیدا کر دیے. تمہیں اولاد دے کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دیے. تمہیں جوانی اور صحت عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیمار بھی تمہیں دکھا دیے. تمہیں دولت ثروت خوشحالی اور تونگری عطا کر کے کبھی کبھی تمہارے دروازوں پہ کوئی سوالی بھی بھیج دیتے ہیں, کوئی مانگنے والا بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں والوں سے کہو اللہ کا شکر ادا کیا کرے, کہیں وہ اندھا نہ بنا دے. عقل والوں سے کہو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کرے, کہیں وہ پاگل نہ بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے اللہ نے اولاد عطا کی ہو وہ اپنی اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کرے, کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے. اللہ نے جسے دولت و ثروت عطا کی ہو اس سے کہہ دو اللہ کا شکر ادا کیا کرے, کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے. اس لیے کہ وہی قادر مطلق اور وہی مختار کل ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بڑے بڑے لوگ جن کا نام آسمان و زمین کے بیچ میں گونجتا تھا وہ ایسے گم ہوئے اور پیوندے زمیں ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا. فرمایا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا. غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا, اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں. اللہ. اور میر تقی درد نے کیا کہا, فرمایا کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا, قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی پرانی قبر سے کھوپڑی نکلی پڑی تھی, اتفاق سے میرا پاؤں آ گیا اور وہ سیدھا کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی. زبان حال سے پکار اٹھی, فرمایا کہنے لگی کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر. ہاں کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا, یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر, میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا.
وقت آنے والا ہے. کبھی کبھی نفس آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، مرتے تو بیمار ہیں، آپ کیوں مریں گے؟ کبھی کبھی نفس دھوکہ دیتا ہے، آپ تو ابھی جوان ہیں، مرنا تو بوڑھوں کا حق ہے، آپ کو کب موت آئے؟ اور قرآن پاک نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم. او نوابو، او رئیسو، دولت و ثروت کی بنیاد پر اکڑنے والے وڈیرو، جس موت سے تم ڈرتے ہوئے کے سکھر اور کراچی کے درمیان چلتا ہے. میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک من چلا سا نوجوان بیٹھا ہے، بڑے بڑے بالوں والا، بس وہ پراندے کی کمی رہ گئی تھی. پتہ نہیں اسے کیا خیال ہے، مجھے کہنے لگا مولانا یہ اندیکھا خدا آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، کہاں ہے؟ دنیا کی ہر حقیقت آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے خدا صاحب کہاں ہیں؟ یہ اس کے الفاظ. اصل میں یہ جو کالج اور یونیورسٹی ہے، لازمی کالے ملعون کا نظام تعلیم جہاں ہے، رائج ہے، ان اداروں سے پڑھنے والے بچے اگر ایمان سلامت لے آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اسلام کے دشمن کا بنایا ہوا نظام تعلیم کیا وہ طلباء کو مسلمان رہنے دے گا؟ سلو پوائزن ہے، سلو پوائزن. ایسا آرام آرام سے وہ زہر اثر کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اسلامی حص ختم ہو جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ. میں نے اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا زمین سے آسمان تک جدھر بھی نظر اٹھاؤ اللہ کے وجود کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا جب تک کہ غیر حق کی بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی تیری کوئی زندگی ہے دوست. ذروں سے تا بمہر، ستاروں سے تا فلک، اب سے جمال یار کی تابندگی ہے دوست. ملاح کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، پائلٹ کے بغیر جہاز نہیں چل سکتا، ڈرائیور کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. تو یہ کائنات کا کارخانہ جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ تو نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے. میں نے بہت سمجھایا اس زلف دراز کو مگر سمجھ میں نہ آیا، نہیں مانا اس نے. اللہ کی شان دیکھیے، اچانک طوفان آیا. ہم جب پشاور سے اڑے، شدید طوفان میں جہاز گر گیا اور سرخ بتیاں ظاہر ہو گئیں. پائلٹ نے کہا ہم ہنگامی حالت سے گزر رہے ہیں، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں.
اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں منزل تک خیریت سے پہنچا دے. اور جہاز میں ہچکولے کھانا شروع کیے, کبھی بالکل نیچے چلا جائے اور کبھی بالکل سیدھا اوپر چلا جائے. مسافر جو تھے وہ سیٹوں پر سر رکھے ہوئے جھکے ہوئے تھے, چونکہ ہدایت یہی دی گئی تھی. اور میں نے غور سے دیکھا سب سے زیادہ پسینہ اسی نوجوان کو آیا ہوا. اسی دوران میں نے اس نوجوان سے آہستہ آہستہ پوچھا, میں نے کہا عزیز اللہ میاں سمجھ میں آ گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دبی زبان میں آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا اللہ میاں رحم کرے, خدا اللہ رحم کرے. میں نے کہا بیٹے اللہ میاں سمجھ میں آ گئے؟ کہنے لگا شاہ صاحب دعا کریں بس ابھی ٹھہریے ذرا. خدا نے کرم کیا, جہاز ہمارا اتر گیا. رن وے پہ جو ہی ہم اترے ہیں جہاز سے, وہ نوجوان جہاز سے اترتے ہی سجدے میں چلا گیا. اور جب اٹھا ہے تو اس کا چہرہ آنسو سے لبریز تھا, چمک رہا تھا اس کا چہرہ آنسو سے. بعد میں آ کر کہنے لگا خدا کے لیے آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے. آج اس نے اپنا وجود منوایا تو ہے لیکن وضو ٹوٹ گیا میرا, وضو توڑ کے منوایا ہے. میرے عزیز دوستوں, وہ بادشاہ جب کشتی ہچکولے کھانے لگی تو ملاح سے کہتا ہے پسینے میں شرابور ہو کر, بھئی یہ کبھی کشتی الٹ تو نہیں گئی؟ اب جو ملاح نے غور سے دیکھا کہ بڑا کوئی شہزادہ قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے, اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھا ہو, تو ملاح نے بھی مزہ لینے کے لیے کہا میاں جب الٹنا ہو تو الٹ جاتی ہے, یہ نہیں کوئی پوچھنے کی بات ہے. اور زیادہ گھبرایا اور لرزتا ہوا کانپتا ہوا کہتا ہے نہیں سچ بتاؤ کبھی الٹ بھی گئی؟ اس نے کہا ارے میاں بے وقوف, کشتی الٹی تھی میرے دادا جان فوت ہوئے تھے. میرا چچا فوت ہوا کشتی الٹنے کی وجہ سے, میرے 2 بھائی مر گئے کشتی الٹی تھی. یہ اور زیادہ کانپتے ہوئے کہنے لگا تم بڑے بے حیا ہو, اتنے آدمی مروا بیٹھے ہو, ابھی تک کشتی بانی نہیں چھوڑتے پھر بھی کشتی چلاتے. وہ ملاح بڑا ہوشیار تھا, کہنے لگا اچھا میاں شہزادے ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے دادا جان کہاں فوت ہوئے تھے؟ کہنے لگا وہ تو بڑے آرام سے دوائی لیتے ہوئے حکیم بدلتے ہوئے گھر میں بستر پہ فوت ہوئے تھے. اس نے کہا تمہارے نانا جان؟ کہا وہ بھی گھر میں فوت ہوئے تھے. اس نے کہا تمہارے پردادا؟ اس نے کہا وہ بھی گھر میں فوت ہوئے, میرا باپ بھی گھر میں فوت ہوا. تم عجیب آدمی ہو, میری ساری برادری سارا خاندان گھر میں فوت ہوا. وہ ملاح کہنے لگا تم مجھ سے بھی سینئر, تم مجھ سے بھی بڑے بے حیا ہو, جہاں سارا گھرانہ مروائے بیٹھے ہو ابھی تک اس گھر کو نہیں چھوڑتے. جے کبابات کے دوستوں آپ ہنس رہے ہیں اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت اتار رہا ہوں کہ موت وقت پہ آتی ہے, کشتی گاڑی جہاز یا بخار کو دیکھ کر نہیں آتی. بیمار باپ کا دوا لینے کے لیے نوجوان بچہ جا رہا ہے میڈیکل سٹور کی طرف. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے جلدی سے خون کی بوتل
بوتل لے کے آؤ یا گلوکوز کی بوتل لے کے آؤ، تمہارے باپ کے آخری سانس ہے، وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے میڈیکل سٹور کی طرف، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نوجوان مر جاتا ہے، باپ کو صحت مند گھر میں لے آتے ہیں۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ نہ بیمار ہونا موت کی دلیل ہے، نہ بوڑھا ہونا موت کی دلیل ہے، وہ اپنے وقت پہ آتے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، باد صبا کی لطافتیں تمہارے لیے، باد صبا کی شوخیاں تمہارے لیے، راتوں کا اندھیرا تمہارے لیے، صبح کا سویرا تمہارے لیے۔ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ کتنے پیار سے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ میرے محبوب، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں، خدا سے ملنا ہے کہاں ملے گا؟ فرمایا یہ بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کرے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تو تیری لب حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائی میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ الہ العالمین تیری رحمت تو ہر وقت منتظر رہتی ہے، لیکن ہمارے دامن میں جو ایک خوبی نہیں، نام اعمال خطاؤں سے معمور ہے، کس منہ سے تیرے در پہ آئیں، حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجیے اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت خطائیں کی ہوں،
زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بگڑے ہوئے نافرمان بیٹے پر کہ جب وہ شرمندہ ہو کے گھر لوٹ آئے، شفقت کرنے والا باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اپنے گناہگار بندے پہ پروردگار عالم جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پہ ندا دیتی ہے جب گناہگار اپنی خطائیں سمیٹ کر سو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے ہل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے دکانیں لگا رکھی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں لمبے لمبے جبے والے، بڑی بڑی زلفوں والے، ہری ہری پگڑیوں والے، جھنڈیوں کے زیر سایہ۔ اور تھیوری کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو ہر وقت صدا آتی ہے خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ۔ اس کی رحمت ہر وقت ندا دیتی ہے، بس یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کہ باز آ ہر ہاتھ ہستی باز آ، گر کافر گبر بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی تو پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جیکب آباد کے روشن ضمیروں، یہی وہ در ہے جہاں پر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیا جاتا، ماضی پر مطعون نہیں کیا جاتا، یہاں تانے نہیں ملتے، دامن رحمت میں لے لیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے، جس کی زبان پر کبھی میرا نام نہیں آیا، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، جوانی تھی، نشہ تھا شباب کا، دولت کی ترنگ تھی، وڈیرا اور جاگیردار، برادری کا نشہ، پارٹی کا غرور، ہمیشہ مونچھیں تنی رہی،
گردن اکڑی رہی، فرعون بن کے جیا، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، زبان پہ کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، زبان بولنے سے باغی ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، قدم لڑکھڑانے لگے، دماغ شل ہو گیا، علالتوں اور بیماریوں نے گھیرا ڈال لیا، اور سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا جیکبآباد والوں کہ جیب خالی ہو گئی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لی، اب ساری دنیا سے مایوس یہ بوڑھا گناہگار رات کے سناٹے میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے التجا کرتا ہے، الہ العالمین رحم کر، اب تو میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کس کے در پہ جاؤں، کس کا سہارا لوں، کسے اپنا درد دل سناؤں، تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں بہت بڑا باغی ہے، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، کبھی ایک مرتبہ بھی میرا نام نہیں لیا، لیکن آج جب یہ روتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے ٹھکراتا نہیں، میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ کبھی آزما کے تو دیکھو، حضور قلب کے ساتھ کبھی اس سے مانگ کے تو دیکھو۔ ہم تو اس وقت مانگتے ہیں جب کوئی شدید اور بہترین ریکارڈنگ کے لیے کمر میوزک سینٹر یہ تو آپ کو یاد رکھیں، ان دنوں تسبیحات میں ہوتی ہے، سر پہ سفید ٹوپی ہوتی ہے، صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور مسجد میں اگلی صف پہ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، اور جب امتحان دینے کامیابی ہو جائے تو پھر شما بخیر ما بسلامت، پھر نظر نہیں آئیں گے مسجد میں، پھر مسجد میں بہت کم نظر آئیں گے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی، تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
تو اب تم بتاؤ، دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ، الست بربکم، تمہارا رب میں ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں جا کے رب کسے کہو گے؟ کس کے آگے زمین جھکاؤ گے؟ کس کے آگے آنسو بہاؤ گے؟ کسے اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو گے؟ قرآن کہتا ہے تمام انسانوں نے بیک زبان جواب دیا، بلا اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عالم ارواح میں انسان نے وعدہ کیا اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ جب اس دنیا میں آ رہا تھا تو یہی وعدہ کیا کہ میرا رب تو ہے۔ جب اس دنیا میں آ رہا تھا انسان تو یہی پوچھا گیا الست بربکم، اور جب اس دنیا سے جانے لگے گا تو برزخ کے پہلے زینے پہ یہی سوال ہوگا، من ربک، من ربک، ہاں ربک۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے، قرآن کریم شروع ہوتے ہی یہی وعدہ یاد دلاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر جگہ جگہ یہ وعدہ یاد دلاتا جائے گا قرآن کریم۔ جب ختم ہونے کو آئے گا تو پھر آپ کے دل و دماغ میں دستک دیتے ہوئے یہ وعدہ یاد دلاتا ہوا جائے گا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک اور تجزیہ بھی میں کیا کرتا ہوں جیکب آباد کے دوستوں، قرآن کریم میں دو لفظ ہم وزن ہیں، رب اور اب۔ رب اور اب۔ رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ۔ اردو میں باپ، سندھی میں پی، فارسی میں پدر، انگلش میں فادر، عربی میں اب۔ رب اور پشتو میں پلان، رب اور اب۔ اب غور فرمائیے، اللہ آپ کو حسن فکر عطا فرمائے، ان دونوں میں پارٹنرشپ برداشت نہیں، ان دونوں میں شراکت برداشت نہیں۔ رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں اور اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا ہو، تسلی نہ ہوتی ہو تو کسی سے پوچھ لیجئے، لیکن نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی۔ آپ کسی بزرگ سے پوچھئے، آپ کے بیٹے کتنے ہیں، وہ خندہ پیشانی سے جواب دے گا۔ آپ کسی دوست سے پوچھئے آپ کے احباب کتنے ہیں، وہ خندہ پیشانی سے جواب دے گا۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھئے آپ کے بھائی کتنے ہیں، وہ خندہ پیشانی سے جواب دے گا، نو پرابلم۔ لیکن اگر آپ دہن بمشک و گلاب دھو کر تحفظ و تسمیہ اور تجوید و ترتیل و توقیر کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ برخوردار آپ کے باپ کتنے ہیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان اگر حلالی ہے اور اس کے برعکس نہیں، اگر
غیور ہے اور اس کے برعکس نہیں تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے کہ باپ کتنے؟ ارے میاں باپ تو ایک ہی ہوتا ہے حلالیوں کا. اب آپ قرآن کریم سے پوچھیں انبیاء کتنے ہیں؟ قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. آپ پوچھئے رسول کتنے ہیں؟ قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. آپ پوچھئے صدیقین کتنے ہیں؟ قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. آپ پوچھئے شہداء کتنے ہیں؟ قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. آپ پوچھئے اولیاء کتنے ہیں؟ قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں انسانی جبین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کار ساز و دستگیر کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، قرآن کا لہجہ جلالی ہو جائے گا اور قرآن گرج گرج کے جواب دے گا. حلالی بیٹے کے لیے باپ بھی ایک ہے اور سچے مسلمان کا رب بھی. حلالی بیٹوں کا باپ بھی ایک اور عقیدے کے حلالیوں کا رب بھی. عقیدے کے حلالیوں کا مسجود بھی، عقیدے کے حلالیوں کے لیے ہر جگہ موجود بھی، عقیدے کے حلالیوں کے لیے علام الغیوب بھی. ہکڑو صحیح ہکڑو. اب کون کون سی زبان سیکھوں مولانا؟ افریقہ میں جاتا ہوں تو رشک آتا ہے کہ مجھے افریقن آنی چاہیے تھی. ادھر سرحد میں جاتا ہوں تو رشک آتا ہے کہ پشتو آنی چاہیے. بلوچستان میں جاتا ہوں تو رشک آتا ہے کہ وہ بلوچی آنی چاہیے. اور یہاں سندھ میں کھڑا ہوں تو سندھی آنی چاہیے. اور فرانس میں جاتا ہوں تو وہ تو عجیب ہے. وہاں وہ حضرات نہ انگلش سمجھتے ہیں، نہ اردو سمجھتے ہیں، نہ عربی سمجھتے ہیں، نہ فارسی سمجھتے ہیں.